میں میری ماں بہنوں سے کہوں گا کچھ کرے نہ کرے آج طے کرے کیا کرنا ہے، 5 وقت کی نماز۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کریم میں صراحتاً، دلالتاً، اشارتاً، کنایتاً اللہ نے 500 مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ اور پوری احادیث، مفتی صاحب بیٹھے، پوری احادیث جو ہے معلوم نہیں کتنی حدیثیں، لاکھوں لاکھ حدیثیں ہیں، مگر تمام حدیثوں کو جمع کرو تو 7000 مرتبہ ہمارے نبی نے نماز کا حکم دیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 7000 مرتبہ نماز۔ یہ تو مفتی صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں اور ہمارے یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، باقی نماز چھوڑے تو کیا کر لے گا مفتی صاحب؟ اپنے کو امامت پہ کھڑا بھی نہیں رکھے یہ لوگ۔ معلوم ہے لکھا ہے کہ جو یعنی امام احمد ابن حنبل، امام مالک رحمت اللہ علیہ اور تیسرے کون، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، یہ 3 تو اتنا ڈینجر، پوچھو مفتی صاحب کو، اتنا ڈینجر فتویٰ دیتے ہیں۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل کہتے کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑے کیا، قتل، قتل۔ تو ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ وہ کہتے ہیں کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑے اتنا مارو، اتنا مارو، حتی یسیل الدم من بدنی، یہاں تک کہ اس کے بدن سے خون نکلے، اتنا مارو اس کو۔ امام صاحب اگر کسی کو مارے تو گئی نوکری، نوکری بھی گئی، چھوکری بھی گئی۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یعنی یہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اتنا مارو کہ بدن سے خون نکلے، امام شافعی کہتے ہیں قتل کر دو، امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں قتل کر دو، امام مالک کہتے ہیں قتل کر دو۔ تو کیا یہ امام غلط ہے؟ امام غلط ہے؟ نہیں، انہوں نے قرآن دیکھا، 500 مرتبہ اللہ نماز کا حکم دے ہوئے، ہمارے نبی 7000 مرتبہ نماز کا حکم دے ہوئے، اور میری بیٹی، میری بہن، میری ماں 15 دن تک فجر کی نماز نہ پڑھے، قسم اللہ کی زمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن کیا کرے، مجبور ہے، فتویٰ نہیں دے سکتے، مجبور ہے۔ لیکن جب اپنے گھر والے جمع ہو تو فتویٰ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ماشاءاللہ میرے کو خوشی تو اس بات کی ہوئی کہ یہاں روشنی مدرسہ نا، یہ ہمارے مفتی صاحب نے بتایا، روشنی کلاس چلتی ہے جس میں بچوں کو اور بچیوں کو دین کی تعلیم بھی، دنیاوی تعلیم۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت عقل حیران ہوگی۔ پہلے معلوم ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے شام کا سفر کیا۔ جب شام پہنچے تو پوچھا بھائی کیوں آئے، کیوں اتنا دور کیوں آئے؟ کہا ایک حدیث سننے کے واسطے آیا ہوں۔ کتنی حدیث سننے کے واسطے؟ یعنی وہ زمانے میں پیاسا جو ہے وہ کس کے پاس جاتا تھا؟ کنویں کے پاس۔ اب ماشاءاللہ ہمارے سورت کے ہر محلے میں کنواں ہے، علم کا کنواں ہے، لڑکوں کے واسطے بھی ہے، لڑکیوں کے واسطے بھی ہے۔ ناظرہ ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے، تختیہ ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے، قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، تجوید پڑھایا جاتا ہے۔ اب اتنا اچھا قاری سلمان نے جو قرآن پڑھا، عقل حیران ہو جائے، ایسا شعبہ قرات کا امام ہمارے پاس موجود ہوئے، یہ مفتی ظفر صاحب ہمارے پاس موجود ہے، اور علماء کرام ہمارے پاس موجود ہے۔ مطلب کنواں، علم کا کنواں۔ حفظ کلاس پڑھائی جاتی ہے، عالم کلاس پڑھائی جاتی ہے، قاری کلاس پڑھائی جاتا۔ اچھا پھر مولانا نے میرے کو بتایا، میں تو مولانا ظفر صاحب کا ہاتھ چوموں، اتنا مبارک آدمی ہے کہ باقاعدہ ہمارے بچوں کو کمپیوٹر سکھایا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو، ہماری بیٹیوں کو سلائی سکھائی جائے، ہماری بیٹیوں کو ہنر سکھایا جائے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ لیکن افسوس اس بات کا ہے، پہلے پیاسا کنویں کے پاس جاتا تھا، اب کنواں موجود ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا دور دور کے بچے آتے ہیں، علم حاصل کر کے جاتے، اور جو مدرسے کے سب سے قریب ہے وہ پیاسا کا پیاسا ہی رہ جاتا۔ آپ گجرات کے مدرسے کا سروے کرو مفتی ظفر صاحب، آپ کو بہار کے بچے ملیں گے، بنگال کے بچے ملیں گے، اڑیسہ کے بچے ملیں گے، مہاراشٹر کے بچے ملیں گے، خاندیش کے بچے ملیں گے، لیکن سورت کے کتنے بچے، گجرات کے کتنے بچے؟ جو علوم کا مرکز ہے میرے دوستو، وہ کنواں جو ہے ہمارے پاس ہے، قیامت میں اللہ پوچھے گا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے صاف فرمایا، ایک اندھا اور ایک دیکھنے والا، یہ دونوں برابر؟ بولو دونوں برابر؟ اچھا ابھی یہ لائٹ جل رہی ہے، یہ اجالا اور اندھیرا دونوں برابر؟ زندہ اور مردہ دونوں برابر؟
ٹھنڈی کا موسم گرمی کا موسم دونوں برابر. اللہ نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. اللہ نے کہا یہ سب برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح اللہ نے جملہ استفہامیہ لا کر یہ کہا اگر یہ چیزیں برابر نہیں ہو سکتی تو قیامت میں عالم اور جاہل یہ بھی دونوں برابر نہیں ہوں گے. ایک بغیر حساب کتاب جنت میں جائے گا اور ایک جہنم کی طرف جائے گا. اللہ نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اس لیے میں میری ماں بہنوں سے یہاں سے جاتے ہوئے دو بات کہوں گا. ایک تو اپنے بچے بچیوں کی تعلیم کی فکر کریں. معلوم ہے ہم چھوٹے چھوٹے تھے, ہمارے گھر میں ایمان بھی نہیں تھا. میں 2 سال کا تھا تب میرا ابا نے ایمان قبول کیا, اور میں 5 سال کا تھا جب میری امی نے ایمان قبول کیا. ابا امی دونوں الگ ہو گئے تھے, پھر اس کے بعد میں ساتھ میں جڑے, یعنی بڑے مجاہدہ. یہ جامعہ حسینیہ میں میرے ابا چھوڑ کر چلے گئے. آپ کو تعجب ہوگا, جامعہ حسینیہ ہے نا راندیر میں الحمدللہ 8 سے 8.5 مہینے میں حافظ ہو گیا. اچھا حافظ ہو گیا نا تو میرے استاد تھے حافظ قاسم مرحوم, انہوں نے مجھے کہا بیٹا تو کل حافظ ہو جائے گا, او ابا کو خبر کرنا. وہ زمانے میں موبائل کچھ نہیں تھا, وہ لیٹر لکھنے کا ہوتا. تو ہم نے لیٹر لکھا تو کوئی جواب آیا نہیں. 1-1.5 ہفتے کے بعد میرے ابا آئے تو میرے استاد نے کہا آپ کا بیٹا حافظ ہو گیا. کوئی, کیونکہ میرے ابا کو یہی نہیں معلوم تھا کہ حافظ کس کو کہتے ہیں, یہی نہیں معلوم تھا کہ حافظ کس کو کہتے. وہ بیچارے استادی چوڑا منگوائے, بجیا منگوائے, سب کو کھلایا اور میرے کو کہا بھی تیرا ابا نہیں لایا, لے میں تیرا باپ بن کے سب کو کھلاتا ہوں, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرماوے. تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ ماں کو چھوڑنے کا, اپنی بہنوں کو چھوڑنے کا, گھر کے در و دیوار کو چھوڑنے کا. یہ پوچھو مولانا جاوید یہاں پر بیٹھے, یہ بھی ایک یتیم کی طرح عقل کنواں میں مکمل تعلیم حاصل کی ہے. آج نندربار میں ماشاءاللہ نندربار کے بہترین امام ہے. تو یہ کہہ رہا تھا میں کہ ہمارے زمانے میں کوئی سہولت نہیں ہوتی تھی, یہاں ہم کو باہر جانا پڑتا تھا. اب تو نہ ماں کو چھوڑنا ہے, نہ بہن کو چھوڑنا ہے, نہ گھر کو چھوڑنا ہے. صرف ماں کو توجہ دینا ہے کہ میرا بیٹا اسکول بھی پڑھے, حافظ بھی بن جائے. ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے, مگر ایک واقعہ جو میں نے پہلی مرتبہ پڑھا وہ واقعہ بڑا عجیب ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بہت زیادہ مہمانان آ گئے. تقریباً 25-50 مہمانان کرام اچانک آ گئے. کن کے پاس؟ حضرت, اس وقت حضرت ابراہیم کی 2 بیویاں گھر میں تھی. پہلی بیوی کا نام حضرت سارہ اور دوسری بیوی کا نام حضرت ہاجرہ علیہم السلام. دونوں بیویاں صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے پریشان کیونکہ 25-50 مہمانان کرام اچانک گھر میں آ جاوے. ہمارے گھر میں آوے تو اپنے کو گھر سے باہر ہی جانا پڑے. اچانک 25-50 مہمانان کرام. یہاں 15 دن پہلے بولے, مولی جاوید کو پوچھو نندربار والے کو, 15 دن پہلے بولے تو بیوی منہ چڑھا کے گھومتی ہے. تو یہ تو اچانک 25-50 مہمانان کرام, ایک روایت میں 25 کا ذکر, ایک روایت میں 50 کا ذکر ہے. ہو سکتا ہے مرد اور عورتیں ہوں گے تو کسی نے مرد کو گنا, کسی نے عورتوں کو گنا, مطلب 50 مہمانان کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے. اور گھر میں 2 بیوی ہے, ایک بیوی کا نام حضرت سارہ, ایک بیوی کا نام حضرت حاجرہ. اور عجب معاملہ, قحط سالی کا زمانہ, مطلب بازار میں کچھ ملے نہیں, دکان پر کچھ ملے نہیں, اناج نہیں, گندم نہیں, گیہوں نہیں, چاول نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے پریشان کیونکہ مہمانان آ گئے ہیں اور سب کھانے کے موڈ میں ہیں اور سب کو یقین ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آئیں گے تو کھانا تو مل جائے گا. حضرت ابراہیم کبھی باہر جائے, کبھی گھر میں آوے, کبھی باہر جائے, کبھی گھر میں آوے. وہ گھر کے باہر سارے مہمانان بیٹھے ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا انتظار کرو, اللہ کچھ نہ کچھ انتظام کرے گا. حضرت ابراہیم کبھی گھر کے باہر بولو, کبھی گھر کے اندر, کبھی گھر کے باہر, کبھی گھر کے اندر. اچانک حضرت ابراہیم کے دل و دماغ میں خیال آیا کہ دور میرا ایک دوست رہتا ہے اور وہ دوست کو اللہ نے بہت مال سے نوازا ہے, اس کے گھر میں کھانا رہتا ہے, اناج رہتا ہے, پیسہ رہتا ہے, اس کے اوپر میں پیغام بھیجوں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
تین کو بلایا. کتنوں کو بلایا؟ تین کو بلایا. جو خاص ہوتے نا، خاص تین کو بلایا اور تینوں کو کہا جاؤ جاؤ جلدی جاؤ، جلدی جلدی اونٹوں پر بیٹھو، اونٹوں پر بیٹھو اور خالی خالی بوریا اپنے اونٹوں میں رکھو اور سیدھے میرے دوست کے پاس جاؤ اور جا کر کہنا کہ ابراہیم نے بھیجا ہے. میرا نام سنتے ہی وہ پیسہ دیوے تو پیسہ، درہم دیوے تو درہم، دینار دیوے تو دینار، اور اگر اناج دیوے، گیہوں دیوے، چاول دیوے، دال دیوے، جو دیوے وہ لے کر آ جاؤ، کیونکہ 50 مہمان آنے کی رام آئے ہیں. کبھی اللہ نے میرے گھر سے کسی کو خالی نہیں لوٹایا ہے، اللہ ان کو بھی خالی نہیں لوٹائے گا. تو وہ تینوں خادم، جو تینوں خادمین تھے، وہ چلے اور گئے وہ جس پتے پر گئے، اور جس پتے پر گئے ان کو جا کر کہا کہ ابراہیم نے بھیجا ہے اور اونٹوں کو لے کر بھیجا ہے اور خالی بوریا لے کر بھیجا ہے، اور آپ کے پاس میں جو بھی کھانا ہو، اناج ہو، غلہ ہو، وہ دے دو، وہ دے دو. وہ دوست نے کیا کہا، آج صبح تک بہت کچھ میرے پاس تھا، لیکن صبح میں کچھ غربا، کچھ یتامہ، کچھ بیوہ، کچھ لاچار، کچھ مجبور آئے. ابراہیم کو کہنا معاف کرے، میں نے سب ان کو دے دیا ہے، میں نے سب ان کو. تو کہا پھر حضرت ابراہیم کو کیا جواب دے؟ کہا یہی جواب دو، میرے پاس کچھ نہیں ہے، آئے گا تب دیکھیں گے. بولو آئے گا تب دیکھیں گے. اب آئے گا تب دیکھیں گے، وہاں تو 50 مہمانان بھوکے بیٹھے ہوئے. کہا نہیں، حضرت ابراہیم کو کہہ دو کہ مجھے معاف کر دے. وہ تینوں خادموں کو اتنی اداسی ہوئی، واپس اپنے اونٹوں کو چلایا. اب جب اونٹوں کو چلایا اور حضرت ابراہیم کے گھر کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ 50 مہمانان بیٹھے اور ادھر ادھر دیکھ رہے کہ کھانا آیا کہ نہیں آیا، کھانا آیا کہ نہیں آیا. یہ تینوں خادموں نے سوچا کہ اچانک ہم ایسے ہی اونٹ لے کر جائیں گے، خالی بوری لے کر جائیں گے تو مہمانوں کا دل ٹوٹے گا. ایسا کرے، تینوں جو اونٹ ہے اس میں جو بوریا ہے، جتنے بھی اونٹ ہے اس میں جو بوریا ہے سب میں ریت بھرنا شروع کرو. اب جتنا تھا سب نے ریت بھرا، ریت بھرا، ریت یعنی مٹی کو بھرا بھرا بھرا، سارے اونٹوں پر مٹیوں کو لادا اور وہاں سے لے کر آیا. اب وہ جو 50 مہمانوں نے دیکھا نا تو بڑے خوش ہو گئے کہ ہاں اونٹ جب گئے تھے تو بوریا کیسی تھی اور آئے تو کیسی ہے، بھری ہوئی. سب نے کہا او ابراہیم، او ابراہیم، اناج آ گیا، ابراہیم اناج آ گیا، ابراہیم اناج آ گیا. یہ تین خادموں نے کچھ کہا نہیں، صرف حضرت ابراہیم کے کان میں کہا اناج وناج نہیں آیا ہے، یہ تو خوش کرنے کے لیے ہم ریت لے کر آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت روئے اور وہی ریت کے بورے حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے اور کچھ بورے اپنی بیوی حضرت سارہ کو دیا، کچھ بورے حضرت ہاجرہ کو دیا اور کہا جو بنتا ہے بنا دو، جو بنتا ہے بنا دو. یہ کہہ کر حضرت ابراہیم اپنے جو مسجد تھی، جو ان کی عبادت گاہ تھی، اس میں آ کے سجدے میں پڑ گئے. اللہ کیا کرو، اللہ کیا کرو، آج ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے. اتنے میں تھوڑی دیر میں تو کھانے کی خوشبو آنے لگی. بولو کھانے کی. تو حضرت ابراہیم نے سجدے سے سر اٹھایا اور سیدھے حضرت سارہ کے پاس دوڑے، حضرت ہاجرہ کے پاس دوڑے تو دیکھا وہ تو گرما گرم روٹیاں بنا رہی ہے، گرما گرم روٹیاں بن رہی اور اس کی خوشبو پورے علاقے میں خوشبو جا رہی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جا کر سارہ کو کہا کہ یہ کہاں سے روٹیاں کہاں سے بن رہی ہے، اور وہاں حضرت ہاجرہ روٹی بنا رہی ہے اور کوئی اسی علاقے میں سالن بنا رہا ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ وہ آپ کے دوست جن کے پاس آپ نے 3 خادموں کو بھیجا تھا انہوں نے یہ دیا. اور حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ دونوں بیوی کہتی اللہ کی قسم ایسے گیہوں تو ہم نے زندگی میں دیکھے ہی نہیں ہیں، ایسے بڑے بڑے گیہوں کے دانے، اتنے پاکیزہ دانے، اتنے خوشبو والے دانے کہ پورے علاقے میں روٹی کی خوشبو آ جائے. اور کہا یہ گیہوں ایسے کہ گیہوں کا دانہ بھی ہے اور اندر سے گھی بھی نکلتا ہے، تو روٹی پر گھی کو بھی لگایا جا رہا ہے اور خوشبو پھیل رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خیر آئے اور اس کے بعد میں کھانا کھلایا اور مہمانوں نے کھانا کھایا اور سب چلے گئے. اس کے بعد میں دونوں بیوی آ گئی شوہر کے پاس، حضرت ہاجرہ بھی آئی اور حضرت سارہ بھی آئی اور کہا آپ کے دوست کو پوچھو یہ کھیتی کہاں کرتے، آپ کے دوست کو پوچھو کھیتی کیا کرتے، کیونکہ ہم نے آج تک اناج دیکھا، غلہ دیکھا، گندم دیکھا، گیہوں دیکھا، چاول دیکھا، مگر ایسے گندم اور ایسے گیہوں تو ہم نے دیکھے نہیں. آپ کے دوست کو بولو نا یہ کھیتی کہاں کرتے اور کس طرح کرتے تاکہ ہم کو آئندہ بھی کام آوے. حضرت ابراہیم نے زور سے چیخ ماری، کہا میرے زمین کے دوست نے نہیں بھیجا ہے، میرے آسمان کے دوست نے بھیجا ہے، میرے زمین کے دوست نے نہیں بھیجا ہے، میرے آسمان کے دوست نے بھیجا ہے. اور بتاؤ حضرت ابراہیم کو حق تھا کہ اللہ کو کیا کہے، ہم کو آج اللہ کو دوست کہنا ہو
تو شرم آتی ہے، اور شرم آنا بھی چاہیے، کہاں ہم اور کہاں اللہ۔ لیکن حضرت ابراہیم اگر اللہ کو دوست کہے، ان کو حق ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے۔ بولو اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ یہاں دیکھو وَاتَّخَذَ اللَّهُ، اللہ پر پیش آیا، مطلب ہے کہ اللہ فاعل ہے، اللہ بنانے والے ہیں۔ اور کس کو بنانے والے ہیں؟ ابراہیم کے اوپر زبر آیا، مطلب مفعول ہے، اللہ نے حضرت ابراہیم کو دوست بنایا۔ تو حضرت ابراہیم کہتے زمین کا دوست کام نہیں آیا، آسمان کا دوست مجھے کام آیا ہے، یعنی میرے اللہ نے یہ مہمانی کی ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں حضرت حاجرہ کا کوئی کمال، حضرت سارہ کا کوئی کمال، یا وہ 3 خادم گئے ان کا کوئی کمال، یہ کمال تھا حضرت ابراہیم کے سجدے کا، کہ جو سجدے میں جا کے روئے۔ اللہ نے کہا دنیا کی نظر میں وہ ریت ہے، مٹی ہے، میں تھوڑی دیر میں اس کو جنت کا گندم اور جنت کا گیہوں بنا کے تیار کر دوں گا، جس گیہوں میں گیہوں بھی ہوئے، اناج بھی ہوئے، گھی بھی ہوئے۔ یقیناً یہ زمین کی پیداوار نہیں، یہ جنت کی پیداوار ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھنے والوں نے لکھا کہ حضرت ابراہیم جب اللہ سے مانگے تو ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ ریت ہے، ریت ہے، مٹی ہے، وہ چیزیں جس کو بورے میں بھر کے پھینک دیا جاتا ہے، اس کے اندر جنت کا گیہوں تیار ہوا۔ اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا نا، آپ کو معلوم ہوگا ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت حارثہ۔ کیا نام؟ حضرت حارثہ، ان کا پڑوسی، اچھا ان کے پڑوسی وہ یہودی، بولو پڑوسی یہودی۔ اب حضرت حارثہ کو ایک فکر، اور یہ فکر ہم کو بھی ہونا چاہیے، کیا پڑوسی کے پاس جاوے کلمہ پڑھ لینا، کلمہ پڑھ لینا، کلمہ پڑھ لینا، کیونکہ ہم کو حکم دیا گیا ہے، ہم کو ہمارے نبی کے ذریعے حکم دیا گیا ہے کہ عبادت ہوگی تو کس کی ہوگی؟ اللہ، نمازیں ہوگی، زکوٰۃ ہوگا، اور یہی صحیح دین ہے۔ پڑھو نا، اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک اللہ کی عبادت کرنا، سیدھے راستے پر چلنا، نمازوں کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہی شریعت مطہرہ کا حکم ہے۔ تو حضرت حارثہ جو تھے نا، حضرت حارثہ اپنے یہودی وہ جو تھے پڑوسی، کلمہ پڑھ لینا بھائی، کلمہ پڑھ لینا بھائی، کلمہ، اور وہ یہودی کہنا میرے کو کلمہ پڑھنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور میرے کو کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، اور مجھے محمد کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنا بھی نہیں۔ ایک دن حضرت حارثہ کو خبر ملی، کیا خبر ملی؟ کہ یہودی کا آخری وقت ہے، یہودی کا۔ تو حضرت حارثہ گئے اور جا کر سر پہ ہاتھ رکھا، آخری وقت ہے، کلمہ پڑھ لینا، کلمہ کلمہ پڑھ لینا، کلمہ۔ وہ یہودی نے کیا کہا؟ کلمہ پڑھوں گا، ایک شرط ہے۔ تم روز کہتے ہو نا کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، پڑھوں گا لیکن ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا جب میں مروں تو مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اب مرے آدمی پھر کہاں جاتا ہے؟ قبر میں جاتا ہے۔ بولو مرے آدمی تو کہاں جاتا ہے؟ قبر میں جاتا ہے، اور قبر کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی، اور پھر قیامت کے بعد جنت کا فیصلہ ہوگا، پھر اخیر میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ ترتیب ہے بھائی، پہلے قبر میں چلے جاؤ، قبر کے بعد پھر قیامت آئے گی، پھر حساب کتاب ہوگا، پھر جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اچھا جو جنت میں جائے گا اس کو کس کا دیدار ملے گا؟ اللہ کا۔ اللہ نے فرمایا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اچھا کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو جہنم میں جائیں گے اور اللہ کا دیدار نہیں ملے گا۔ کَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ۔ تو یہودی کو بھی معلوم تھا کہ ان کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا دیدار اتنا جلدی نہیں ملتا۔ اسے یہودی نے کیا کہا معلوم؟ کلمہ پڑھوں گا لیکن وعدہ کرو
مرنے کے بعد مجھے اللہ کا دیدار مل جائے. تو حضرت حارثہ بہت دیر تک سوچے, کہا پڑھ لے کلمہ پڑھ لے, اللہ اپنا دیدار نصیب کر دے گا. بولو سبحان اللہ. حضرت حارثہ بھی صحابی تھے, اللہ کے ولی تھے, کہا اللہ کا دیدار مل جائے گا. میرے دوستو, یہودی نے کلمہ پڑھا. بولو سبحان اللہ. روح پرواز ہو گئی. رات کو خواب میں حضرت حارثہ نے دیکھا, اپنے پڑوسی کو دیکھا, وہ جنت میں گھوم رہا. تو حضرت حارثہ نے کہا, دیکھ میں نے تیرے کو وعدہ تو کیا تھا کہ اللہ کا دیدار ہوگا, لیکن میرے کو معلوم نہیں تیرے کو اللہ کا دیدار ہوا کہ نہیں ہوا. تو نے کلمہ پڑھ لیا, دیکھ تو جنت میں گھوم رہا. تو یہودی نے خواب میں کیا کہا؟ اب تو یہودی نہیں, اب تو وہ مسلمان. کیا کہتا معلوم ہے؟ اللہ کا دیدار ہوا, اس کے بعد جنت میں انٹری ہوئی ہے. کہا کیسے دیدار ہو گیا؟ کہا جیسے تم لوگوں نے مجھے قبر میں ڈالا, فرشتے آئے, میری روح کو لیے اور میری روح کو لے کر عرش پر گئے. عرش پر اللہ نے کہا, حارثہ نے وعدہ کیا تھا تو مجھے دیکھ لے, میں تجھے دیکھتا رہوں گا. تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے, میں تجھے دیکھ کر مسکراتا رہوں گا. اور پھر اللہ نے مجھے یہاں جنت کے حوالے کر دیا. تو میرے پیارو, جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. آج میں میری ماں اور بہنوں کو یہ کہنے کے لیے آیا. میں بہت سوچ رہا تھا, مولانا کیا نام آپ کا؟ مفتی ظفر صاحب. نام تو سنا ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. بہترین مفتی ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ خوب ہم جوانوں سے, یہ جو جوان بیٹھے ہیں, میں تو بوڑھا ہو گیا, یہ جوان جو بیٹھے, اللہ ان سے دین کا بہت کام لے. ابھی قاری سلمان آپ تھے نا, آپ نے قرآن پڑھا, میرا دل خوش کر دیا. دل میرا کیا, میں تو سمجھتا ہوں عرش میں بھی جھومنے لگے ہوں گے, کیونکہ حافظ جی مسجد سگرام پورا سورت شہر میں اتنا اچھا قرآن پڑھنے والا, اور تدویرن اور حدرن تو ہم نے بہت سنا, لیکن ترتیلن اور اتنا اچھا ترنم, اتنا اچھا تلفظ اور اتنی لمبی سانس. اللہ آپ کی عمر میں, اور شادی ہو گئی؟ شادی ہو گئی تو اچھا ہے. اللہ آپ کی عمر میں بہت برکت نصیب فرماوے. بہت اچھا قرآن پاک پڑھا. ایک قاری سلمان مصری ہے, مصر کے قاری ہے. میں رات کو کبھی کبھی جب بہت تھکا گھر پہ آتا ہوں, گھر پہ آتا ہوں, کیونکہ میرا تو روز گھر پہ آنے کا رات کا ٹائم 2 بجے کا, کیونکہ بیان کرنے جاتا ہوں رات کو 1 بجے 2 بجے 3 بجے آتا ہوں. اور آتا ہوں گا تو بیوی کیا کرتی ہوگی وہ تو آپ کو معلوم ہے, یوں دروازہ کھولے گی اور پوچھے گی کچھ چاہیے. اب اتنا غصے میں پوچھے تو کیا بولے؟ اگر پیار سے بولے کہ ہاں میری جان آپ کو کچھ چاہیے تو معاملہ الگ ہو جاتا ہے. ہاں یوں برابر کے نہیں, اب سیدھا کچھ چاہیے. میں نے کہا نہیں تم سو جاؤ, تم سو جاؤ. اب پھر میرے کو نیند نہیں آوے تو میں وہ قاری سلمان کو آج کل سنتا ہوں, جو مصر کے قاری ہے, جوان ہے. اب چونکہ وہ لوگ تو داڑھی واڑی نہیں رکھتے تو وہ جوان ہے, لیکن ان کا ترنم میرے کو بہت پسند آتا ہے. آج وہ سلمان کی جگہ یہ سلمان زندہ ہو گیا. وہ قاری سلمان مصر والے کو سنتا تھا, آج میں نے ہندوستان والے کو سنا. وہی ترنم, وہی تلفظ, وہی لہجہ. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرماوے. میرے کو آج ہے نا بس تھوڑے سے وقت میں یہ کہنا ہے کہ ناممکن کو ممکن بنانے والا کون؟ اللہ. آج ہماری بہت ساری بہنیں ایک چکر میں پھنسی ہے. وہ چکر کیا ہے معلوم ہے؟ ساس بہو کا جھگڑا. اچھا, اب جو میں بات کر رہا ہوں نا, یہ میری بات نہیں ہے, یہ میرے استاد محترم حضرت مفتی سعید پالن پوری نور اللہ مرقدہ کی بات کر رہا ہوں. کون؟ حضرت مفتی سعید پالن پوری نور اللہ مرقدہ, جو دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف پڑھاتے تھے, اور جس زمانے میں وہ ترمذی پڑھاتے تھے اس زمانے میں میں کبھی کبھی ان کے سبق میں جایا کرتا تھا. ان کی بات آپ کو سنا رہا ہوں. یعنی زبان میرے نالائق کی ہے, قاری احمد علی کی, لیکن بات اصل میں ہے بہت بڑے شیخ الحدیث, جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید پالن پوری نور اللہ مرقدہ و مسجد. وہ کہتے کہ وہ عورتیں بڑے جنجال میں ہیں, بڑے جنجال میں عورتیں. کیا جنجال رہتا ہے معلوم ہے؟ ہر گھر میں جاؤ, اللہ کی قسم 90% ہمارے گھروں میں جو جھگڑا ہے نا, ساس اور بہو. ایک عورت کا جھگڑا نمبر 1 کس کے ساتھ چلتا ہے؟ ساس. نمبر 2 شوہر ٹائم پہ نہیں آتا ہے, رات کو بہت دیر میں آتا ہے, اور پورا ٹائم موبائل دیکھا کرتا ہے. ہاں یا نہیں؟ دیکھو کیسے مسکراتے ہو آپ لوگ, کیونکہ ہر گھر میں یہ مصیبت کھڑی ہوئی ہے. تو پہلا ساس. نہیں, ایک عورت کا پالا جو پڑتا ہے نا لڑائی جھگڑے کا, وہ پہلا پالا کس سے پڑتا ہے؟ ساس کے ساتھ. المس. دوسرا پالا پڑتا ہے کس کے ساتھ؟ شوہر کے ساتھ. تیسرا پالا پڑتا ہے دیورانی کے ساتھ. چوتھا پالا پڑتا ہے جیٹھانی کے ساتھ.
اور پانچواں پالا پڑتا ہے پڑوسن کے ساتھ. یہ جھگڑے بہت مشہور ہے. بولو جھگڑے مشہور ہے کہ نہیں مشہور ہے؟ آپ کہیں بھی جاؤ گے تو کہیں ملے گا وہ ساس بہو میں بہت جھگڑا ہوا, کہیں ملے گا ہسبینڈ وائف میں بہت جھگڑا ہوا, اور کہا دیورانی وہ تو اتنی خطرناک, زہر سے خطرناک ہے, اور جیٹھانی وہ تو ناگن کی طرح سامنے آتی ہے, اور پڑوسن معلوم نہیں کیا کیا کرتی, وہ تو ہم بولتے نہیں ہے, باقی معلوم پڑے تو سماج میں نکلنا مشکل ہو جاوے. حضرت مفتی سعید پالن پوری نور اللہ مرقدہ, اللہ ان کو گھری کے رحمت کرے, اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرماوے. کیا سبق پڑھانا ہوتا تھا, کیا سبق کا انداز ہوتا تھا, عربی زبان کو ایسے حل کرتے تھے. انہوں نے کہا ایک عورت کو 5 جگہ پالے پڑتے, ایک اپنی ساس کے ساتھ, ایک اپنے شوہر کے ساتھ, ایک دیورانی کے ساتھ, ایک جیٹھانی کے ساتھ, ایک پڑوسن کے ساتھ. تو کرنا کیا, یہ جھنجال سے نکلنا کیسے؟ انہوں نے کہا بہت اچھا طریقہ. نکلنے کا طریقہ کیا ہے معلوم ہے؟ عورت جو یہاں مستورات بیان میں آئی ہے ان کو میں کہوں گا وہ غور سے سوچے کہاں میری غلطی ہے, کہاں میری ساس کی غلطی ہے, کہ شوہر کی غلطی ہے, کہ دیورانی کی غلطی ہے, کہ جیٹھانی کی غلطی ہے, کہ پڑوسن کی غلطی. اگر اپنی غلطی ہے تو کہا کہ اس کو خود سدھارنے کی فکر کرے. اپنی غلطی ہے یعنی اس کو اندازہ ہوا کہ میری ساس اس بات سے ناراض ہوتی, میری دیورانی اس بات سے ناراض ہوتی, میری جیٹھانی اس بات سے ناراض ہوتی, میرا شوہر کا دل یہاں ٹوٹتا ہے, میری پڑوسن جب میں کچرا باہر پھینکتی ہوں تو ناراض ہوتی ہے. سوچے تھوڑی 5 منٹ کے لیے سوچے. اگر اپنی غلطی ہے تو اللہ کو کہے اللہ میری غلطی ہے, آئندہ سے یہ غلطی میں نہیں کر. اور اگر غلطی سامنے والے کے, اس نے عورت نے بہت سوچا لیکن معلوم نہیں بہت اڑیل ہے, ساس بہت اڑیل ہے, یا یہ معلوم ہوا کہ میرا شوہر سدھرے ایسا لگتا نہیں ہے, یا دیورانی اور جیٹھانی اور یہ پڑوسن یہ کوئی بھی کنٹرول میں آوے ایسا لگتا نہیں ہے. مفتی سعید صاحب نے بہت اچھا کہا, قرآن کریم میں حکم دیا ہے عدل. قرآن کریم میں کس کا حکم دیا ہے؟ عدل یعنی انصاف. بولو انصاف. اور کہا انصاف کا مطلب یہ بھی ہے, کہا انصاف کے بہت مطلب ہے, جیسے بادشاہ نے انصاف کر لیا, فلاں رعایا کے ساتھ انصاف کر لیا, فلاں حاکم نے انصاف کر لیا. کہا ایک عورت کے لیے انصاف یہ ہے کہ 5 منٹ گردن جھکا کر دیکھے, اگر اپنی غلطی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے, ارے ضرورت پڑے تو ساس سے معافی مانگ لے, دیورانی سے مانگ لے, جیٹھانی سے مانگ لے, پڑوسن سے مانگ لے, اپنے شوہر سے مانگ لے, اگر اپنی غلطی ہے. اور اگر تجھے یقین ہے کہ تیری غلطی نہیں ان کی غلطی ہے تو روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو کہہ دے. مفتی سعید صاحب کا جملہ ہے, اللہ کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر نہیں ہوگا. 20-25 دن میں تو جس گھر کی نوکرانی تھی اللہ اسی گھر کا تجھے رانی بنا دے گا. کس سے مانگ لے؟ اور کہا اللہ نے اسی کا حکم دیا ہے, اس کو کہتے ہیں انصاف. اپنے ساتھ انصاف کرنا کہ میری غلطی ہے تو میں معافی مانگ لو, اور اگر سامنے والے کی غلطی ہے تو شوہر کو تو کہہ نہیں سکتی نا کہ میرے سے معافی مانگ, ساس کو تو بول ہی نہیں سکتی, حالت خراب کر دے گے. دیورانی جیٹھانی کو تھوڑی بولے چال سوری بول, نہیں ہوئے, پڑوسن کو بھی نہیں. تو اللہ کو کہنے کا وہ حضرت مفتی صاحب فرماتے کچھ دنوں کے اندر تو گھر کی نوکرانی اللہ تے کو رانی بنا دے گا. تو پڑوسن کے اوپر بھی حکومت کرے گی, دیورانی جیٹھانی اور ساس پر بھی حکومت کرے گی. لیکن شرط یہ کہ اپنی غلطی تو معافی مانگ لے, اور اگر سامنے والے کی غلطی ہے تو کس کو کہہ دے؟